مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز نذیر ہے اور میرا تعلق یونیورسل گاسپل اسمبلی سے ہے، اور آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں شائن اسٹار کے CEO پاسٹر آشر منسا کا، جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ تو ہم خداوند کے حضور اس کے شکر گزار ہیں، اور آج ہم بائبل مقدس میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو ہے خود بینی کا شکار نہ ہو، اس پر ہم بات کریں گے بائبل مقدس میں سے۔ اور ہم دیکھیں گے رومیوز کے 12ویں باب کی 3 آیت میں سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں خداوند کے بندہ پولس رسول یہاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے خود بینی کا شکار نہیں ہونا، یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں رہنا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں اور میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، سب سے زیادہ میری اچھی بات چیت ہے، یا سب سے زیادہ میں اچھا کلام سناتا ہوں۔ ایسی بہت سی چیزیں جن کی وجہ سے ہم خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پولس رسول ہمیں یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج کے اس دور میں اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو خدمت دی ہے، جس خدمت پر ہمیں فائز کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں جانا۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں جب وہ خداوند میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے آپ کو ایک بڑے رتبہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پولس رسول ہمیں یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر میں ایلڈر ہوں، یا میں ڈیکن ہوں، یا کوئی بھی چرچ میں میری خدمت ہے، تو مجھے اس خدمت کو مینٹین رکھنا ہے، اس سے نہ نیچے نہ اوپر، ہمیں اس خدمت کو لے کر چلنا ہے۔ تو پولس رسول ہمیں بڑی خاص طریقہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ خود بینی کا شکار نہ ہو۔ اگر ہم خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم صرف اپنے اوپر نظر کرتے ہیں۔ کوئی بھی خادم، خدا کا بندہ، کوئی بھی ممسوح، ہم کسی کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اچھا میسج سناتا ہوں، میری خدمت بہت اچھی ہے، میرے پاس بہت زیادہ کلیسیا ہے، میں بہت زیادہ بلیسفل ہوں، میرے وسیلہ سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، دوسرے کی وجہ سے کام نہیں ہوتے، اس کو اتنے سال ہو گئے۔ مثال کے طور پر آج بھی اس کے پاس کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھے جس طرح سے خدا نے اسے ایمان بخشا ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کو سٹڈی کرتے ہیں، لکھا کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم
راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف نہیں، نہ زناکار، اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آج کے اس دور میں میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہت پرفیکٹ سمجھتا ہے، مگر کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھے جس قدر خدا نے اسے ایمان دیا ہے۔ تو یہاں بھی جب ہم ان 2 لوگوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ایک محصول لینے والا اور دوسرا فریسی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں دایکی بھی دیتا ہوں، دعا بھی بڑی کرتا ہوں، سب کچھ میرا بہتر ہے۔ اور یہ شخص جو ہے، یہ پتہ نہیں کیسا ہے، نہ تو اس کی کوئی دعائیا زندگی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں دوسروں کا نہیں اپنے اوپر نظر کرنی ہے، دوسروں پر نہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ہم دوسروں پر نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، دوسروں کو چیک کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، خدا کے مطابق چلتا ہوں یا نہیں، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہوں یا نہیں۔ یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ یعنی کہ اس کی نظر میں سارے جو لوگ ہیں باقی، وہ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں انصاف بھی کرتا ہوں، ظالم بھی نہیں ہوں، دعا بھی بڑی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ہٹ کیا، کس کو؟ اس شخص کو جو کہ محصول لینے والا۔ کہتے کہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کے نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو راست باز، بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ دعائیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ آپ کے چہروں کو نہیں، آپ کے دلوں پر نظر کرتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر جا کر دیکھ لیتا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ سیموئیل کو خدا نے بھیجا کہ جا یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو میرے لیے کیا کر؟ مسح کر۔ خدا نے اسے بھیجا اور وہ اس کے گھر میں گیا اور
اس کے سارے بیٹے باری باری اس کے پاس آئے. خدا نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں. اس نے کہا جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کہتا تھا یہ ہوگا, یہ بڑا خوبصورت ہے, اونچا ہے, لمبا ہے, جوان ہے, اور یہی ہوگا. خدا نے سب کو رد کر دیا. اس نے کہا کہ تو خدا پھر یہ کون ہے؟ اس نے یسی سے پوچھا کہ تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک اور بیٹا ہے. اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ جب اسے بتایا گیا کہ وہ بھیڑ بکریاں جو ہے ان کی گلا بانی کرتا ہے, تو جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گندا ہے, بہت زیادہ گندا, کپڑے بھی اس کے سارے گندے, مگر اس کا دل صاف تھا. ہاللیلویا. وہ خدا کی نظر میں مقبول تھا. داؤد خدا کی نظر میں مقبول تھا. سیموئیل جو ہے وہ اس کے بھائیوں کو جو کہ خوبصورت تھے, اچھے ان کے قد کاٹ تھے, ان پر وہ نظر کرتا تھا, ان کے چہروں پر نظر کرتا تھا, مگر خدا نے ان کے چہروں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو دیکھا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہے. سو میرے عزیزو, کبھی بھی ہم جب اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں, خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا ہمارے اوپر نظر کرتا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ساؤل نبی, جب اس نے خدا کے کلام کو رد کیا تو خدا نے اس کو اور اس کے دل کو دیکھا کہ اب اس کا دل میرے مطابق نہیں رہا. خدا نے کیا کہا؟ مجھے میرے دل کے مطابق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے. اور وہ کون تھا؟ داؤد. داؤد جو تھا وہ خدا کے دل کے مطابق سے مل گیا. تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آج کے اس دور میں ہمارے جو دل ہیں وہ خدا کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں, ہم نے خدمت کرتے ہی رہنا ہے, ہم نے لگے رہنا ہے. میرے عزیزو, خدا جب آپ کو خدمت پر فائز کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو چیک کرتا ہے, آپ کے دل کو دیکھتا ہے. یہاں فقی اور فریسی جو ہیں وہ اپنے آپ کو راست باز بنانے کی کوشش کرتے تھے. یہاں بھی ایک فریسی ایسا ہے جو اپنے آپ کو راست باز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, مگر خدا کی نظر میں وہ مقبول نہیں ٹھہرا. مقبول کون ٹھہرا ہے؟ محصول لینے والا. تو آج بھی ایسا ہی ہے. بہت سے ایسے لوگ, ہمارے بھائی بہنیں, بیٹے بیٹیاں جو خدمت میں آتے ہیں اور بہت جلد اپنے آپ کو اپ کرنا چاہتے ہیں, نیچے سے اوپر آنا نہیں چاہتے, بلکہ ڈائریکٹلی اوپر جانا چاہتے ہیں کہ میں جو ہمارے چرچ کا پاسبان ہے اس سے بھی بہتر ہوں, اس سے بھی اچھا کلام سنا لیتا ہوں. آسمان پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, لوسیفر جب اس نے کہا کہ میں خدا سے بھی اونچا تخت لگاؤں گا, خدا نے اسے اٹھایا اور نیچے گرا دیا. سو میرے عزیزو, آج بھی ایسے ہوتا ہے. ہم جب اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں, اچھا سمجھنے لگتے ہیں, ہر ایک چیز میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں, تو تب ہم نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے, اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں, جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا,
بائبل مقدس میں ہمیں اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں۔ یہاں بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں۔ جو کرنے کے لیے کہا تھا صرف وہی کیا ہے، اس سے اوپر جانے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا نے جو کام دیا ہے، جس کام کے لیے اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، اس کام کو ہم نے بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، جب انہوں نے خدمت کو شروع کیا، تو میرے عزیزو جب سے ہی ان کی زندگی میں مشکلاتیں آنا شروع ہوئیں، مصیبتیں آنا شروع ہوئیں، اور جب مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں ان کی زندگی میں آئیں تو یسوع مسیح نے بڑے ہی فرما برداری سے خداوند کی خدمت کو جاری رکھا اور کہا کہ اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو آج ایسا نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کچھ دن خدا کے ساتھ چلتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سے یعنی کہ جدوں دا یسوع مسیح دے نال چلن لگیاں میرے تے حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، میرے حالات بگڑ گئے ہیں، اب میں مزید خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 35 زبور اس کی 17ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ بہت ہی زبردست آیت 19ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی دلیری ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ صادق لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خدا کے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ مسلسل خدا کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور کبھی بھی دوسرے کو ہٹ نہیں کرتے، اپنے خدمت کو مینٹین رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر خدا کا کام کرتے ہیں، وہ راست باز ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان سب کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ سو میرے عزیزو جو صادق لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ خداوند کے بندہ داؤد جب بھی ان کی مخالفت میں کوئی اٹھتا تو وہ دعا کرتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ سول نبی انہیں مارنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مجھ سے زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا ٹاپک بھی آج یہی ہے کہ خود بینی کا شکار نہ ہو۔ وہ کہتا تھا یہ مجھ سے زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیوں اتنی زیادہ لوگ اسے پریورٹی دیتے ہیں، کیوں اتنے زیادہ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ جب لوگ نعرہ لگاتے تھے سول نے ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو میں اسے ختم ہی کر دوں گا، مجھ سے زیادہ کیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ خود بینی کا شکار ہو گیا، اپنے اوپر صرف نظر کرتا تھا کہ صرف میں ہوں، داؤد کیسے مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ کل کا بچہ کس طرح سے مجھے پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو بات ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے
کہ جو خداوند کے قریب ہے خداوند اسے سرفراز کرتا ہے۔ ہاللویا! چاہے وہ بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ خداوند کی قربت میں آتا ہے تو خداوند اسے سرفراز کرتا ہے، خداوند اسے بلیس کرتا ہے۔ تو ہمیں آج کے اس دور میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کے سامنے راست باز بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے، خدا آپ کے اندر جھانک کر دیکھ لیتا ہے کہ آپ کتنے راست باز ہیں، کتنی زیادہ آپ کی راست بازی ہے، کتنی زیادہ آپ کی دعائیہ زندگی ہے، کس قدر آپ خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ خدا کے کام جب ہم کرتے ہیں خدا کے قربت میں رہ کر تو ہمیں سرفرازی ملتی ہے۔ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو خادم ہے، یہ بہت زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور میں نیچے، ہم نے پھر کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہاللویا! کہ خدا اس کو اور زیادہ سرفراز کرے، خدا اس سے اور زیادہ بلیس کرے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی بلیسنگ جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہاللویا! آپ کی بلیسنگ جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت ہی زیادہ کم ہوں، تو خدا پھر آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ خود سے ہم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے، خود سے کبھی بھی ہم برکت کو نہیں لے سکتے جب تک خدا ہمیں برکت نہ دے۔ ہم فریسی اور محصول لینے والے کی طرف جب اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب محصول لینے والا اور فریسی جب خدا کے سامنے تھے تو دونوں کے الگ الگ کمنٹس تھے۔ فریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور محصول لینے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی قربت میں صرف رکھ کر اپنے آپ کو خدا کی نزدیکی میں لانا چاہتا تھا۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سرفرازی پانی ہے، کس طرح سے خود بینی سے بچنا ہے، کس طرح سے ہم خود بینی سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ سے نظریں ہٹا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے نظریں ہٹائیں گے، خدا پر نظریں لگائیں گے تو ہم برکت پانا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللویا! تو ہم برکت پانا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہماری برکت کہاں ہے؟ خداوند کے قدموں میں۔ ہماری بلیسنگ کہاں ہے؟ خدا کے حضور جھکنے میں۔ خود سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہاللویا! خود سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو آئیں میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہم نے اب سے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی میں اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھوں گا، میں دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھوں گا کہ دوسرا جو خادم ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ اچھا کلام سناتا ہے، اچھا اس کے میسج سنانے کا طریقہ کار ہے، وہ اچھی پرستش کرتا ہے، وہ اچھی اس کے پاس بلیسنگ ہے۔
خداوند سے دعا کروں گا کہ خداوند مجھے بھی اسی طرح کی بلیسنگ دے، مجھے بھی اسی طرح کلام سنانے کا مکاشفات عطا کر۔ تو جب ہم اس طرح دعا کریں گے تو خداوند آپ کو بھی سرفراز کرے گا۔ ہاللویا۔ تو ہمیں آج کے اس میسج سے جو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خود بینی کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ سے نظریں ہٹا کر خداوند پر نظریں لگانی ہیں، خداوند پر توکل کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے جب خداوند پر نظریں لگائی تو آج خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہاللویا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھیں، اس کی برکتوں کو ریسیو کریں، تو اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا ہے، یعنی کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں۔ ہاللویا۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے۔ خدا جو ہماری زندگیوں کے لیے اور ہماری نصیحت کے لیے تھا، خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دینا، تاکہ خدا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ہم سب سے چھوٹے بن جائیں، تاکہ خداوند کی نظر میں مقبول ہو جائیں، خداوند کی نظر میں ہم بڑے ہو جائیں۔ کیونکہ خداوند کے حضور ہم جب بلیسنگ لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور جھکتا وہی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.